کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، بات حضور کی ہو رہی ہو، سننے والے بھی حضور کے غلام ہوں، ان کے دل کو قرار نہ ملے؟ نانا، جس کو کہیں پر قرار نہیں ملتا وہ بھی زہرا کے بابا کی بات کرتا ہے، اس کے دل کو بھی قرار مل جاتا ہے۔ ان کا نام ایسا ہے، زبان پر آئے تو زبان میٹھی ہو جاتی ہے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے قول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان کے جیسا اور نہ کوئی، اور ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، وہ جب سیر کو جایا کرتے سر پر بادل سایا کرتے۔ تو ان کا ذکر تو ایسا ہے، تو اسی لیے آپ کے چہرے بتائیں کہ حضور کے غلام بیٹھے ہیں اور حضور کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ایک جوش ہو، ایک ولولہ ہو، آپ کے لہجے کے اندر ایک کڑک ہو، لوگ دیکھ کر پہچان جائیں کہ حضور کا غلام آ رہا ہے، آپ کو بتانا نہ پڑے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ یار تمہیں بتانا نہ پڑے کہ تم حضور کے غلام ہو، اگر تم سے کوئی پوچھے بھائی کون ہو اور تم کہو میں حضور کا غلام ہوں، فرمایا یہ کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ تمہیں بتانا نہ پڑے بلکہ دور سے تمہیں دیکھنے والا پہچان جائے کہ حضور کا بھی غلام ہے، حضور کی اہل بیت کا بھی غلام ہے۔ اور ہمارے علماء بتاتے نہیں تھے، آپ کتابیں اٹھائیں، سیرت کی تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو کہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، اور ایسا کمال کا مالک نے حافظہ بھی دیا، حسن و جمال بھی کمال کا دیا، آج بھی آپ کی لکھی ہوئی کتابیں علماء کے لیے برسر ہدایت ہیں۔ آپ اٹھائیں کتابیں، یہودی عالم رستے میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یار آج مسلمانوں کے امام آ رہے ہیں، ان کو ہم نے لاجواب کر دینا ہے، ایسے ایسے سوال کریں گے ان کے پاس جواب نہیں ہوگا، لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے پاس کتنا علم ہے، آج پتہ چل جائے گا۔ رستے کے اندر کھڑے ہو گئے سوال لے کر، لیکن کتابیں جب انسان کھنگالتا ہے تو انسان لرزہ برندام ہو جاتا ہے کہ یار حضور کے غلاموں کی شان ایسی ہے، اللہ اکبر۔ رستے کے اندر کھڑے ہیں سوال لے کر، امام محمد سامنے سے آئے، جب امام محمد کے چہرے کی طرف دیکھا، ہاتھوں سے سوال گر گئے، بھاگے، قدموں سے لپٹے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ان کے دوسرے لوگ کہنے لگے یار تمہیں تو کھڑا کیا تھا ہم نے، ہماری عزت کا سوال تھا، تم نے تو ہماری ناک کٹوا دی، ارے کلمہ پڑھ لیا، تم نے تو سوال کرنا تھا۔ تو کہنے لگے یار اور کسی بات کا پتہ نہیں ہے، جس وقت امام محمد کے چمکتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا تو دل سے آواز آنے لگی، ارے جس نبی کا یہ غلام ہے، غلاموں کی یہ شان ہے، تو ان کے آقا محمد کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو کہا یار غلاموں کی شان یہ ہے، تو پھر ان کے آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، اور یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ ہاں تمہارا کردار، تمہارا چہرہ بتا رہا ہو کہ حضور کے غلام بیٹھے ہیں، حضور کی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر بات تو حسنین کے نانا کی ہوگی اور امام حسین کی ہوگی۔ اپنی بات نہ میں کرنے بیٹھا ہوں نہ آپ کرنے بیٹھے ہیں، نہ ہی کسی کی بات ہوگی۔ ہاں جب حضور کی بات آ جائے پھر کسی کی بات نہیں ہوگی، بس ہمارے نعرے نہیں ہوں گے، نعرے حضور کے ہوں گے۔ اور جب حضور کا نعرہ لگ گیا نا تو پھر غلاموں کی بھی بات آ جانی ہے، یار اس بندے نے بات تو کی تھی نا ان کی، پھر کرنے والوں کے نعرے خود ہی لگ جائیں گے۔ آج ذکر حسین کس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی نانا کے دین کا پرچار کیا ہے، اور ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو جس انداز سے شریعت نے کہا اسی انداز سے بات کرتے ہیں۔ ہاں رونے رلانے والا چکر یہاں پر نہیں ہے۔ کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے اہل سنت میں سے بھی اس انداز سے کربلا بیان کرتے ہیں، عوام رونا شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کو رلا رہے ہوتے ہیں، جتنے لوگ زیادہ رو رہے ہوں سمجھتے ہیں ہماری محفل کامیاب ہو گئی۔ انداز ہی ہوتا ہے، انداز اپنایا ہی ایسے جاتا ہے کہ سامنے والے رو پڑے۔ تو یاد رکھیں اعلیٰ حضرت نے لکھا فتاوی رضویہ کے اندر کہ غم تازہ کرنے کے لیے کربلا بیان کرنا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، میں دکھا سکتا ہوں۔ ہاں اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ انداز بتانے کا یہ ہوتا ہے جی ان کو تو کچھ نہیں ملا، پانی نہیں ملا، کھانا نہیں ملا۔ اور میں نے کہا یار مالک کوثر ہیں، اشارہ کرتے تو فرات قدموں میں آ جاتا۔ تم کیسے شان اہل بیت بیان کر رہے ہو؟
شان اہل بیت بیان کرنے کا بھی کوئی انداز ہوتا ہے. ہمارے علماء نے شان اہل بیت بیان کی ہے، لیکن بیان کرنے کا انداز بھی کوئی ہوتا ہے. بے ادبی والا انداز ہے، گستاخی والا انداز ہے. یہ ثابت کیا جا رہا ہے وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے. ارے امام حسین تو امام حسین ہیں. امام حسین کے خادموں کی شان لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ان کے خادم کا مقام یہ ہے، تو پھر امام حسین کا مقام کیا ہوگا؟ تو پھر امام حسین کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو اسی لیے ایسے اور صرف نوٹوں کے اوپر بات کرنے والے نعت خوانوں اور خطباء سے خدا کے لیے اوائڈ کریں. اور ان کو پیغام فکر میں دیتا ہوں، جہاں پر مجھے ایسا کوئی بندہ ملے اس کو بتاتا ہوں میں. اور آپ کا بھی یہ کام ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں مزہ ہی تب آتا ہے جب کوئی رلانے والی بات کرے. یاد رکھے سوگ صرف 3 دن جائز ہے. اگر کسی کا باپ چلا جائے، ماں چلی جائے، بھائی چلا جائے، بہن چلی جائے، کوئی بھی رشتہ دار چلا جائے، 3 دن تک غم منانا، سوگ کی کیفیت پیدا کرنا. سوگ کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر پرانا لباس پہن لینا، یا سفید کپڑے ہماری عورتیں پہنتی ہیں سوگ کے طور پر، یا سیاہ کپڑے، یا کوئی بھی بطور سوگ 3 دن تک پہننے کی اجازت ہے. چوتھے دن خود بخود آنسو نکل آئیں اور بات ہے، اختیار نہیں آپ کا، لیکن جان بوجھ کر غم والی کیفیت پیدا کرنا، کھانا نہ کھانا، سوگ منانا، یہ حرام ہے. اور پہلی بات یہ ہے کہ امام حسین ہے ہی شہید، بلکہ شہیدوں کے بھی سردار. اور آئیں قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. فرمایا جو رب کی راہ کے اندر شہید ہو گئے ہیں ان کو مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، مردہ گمان بھی نہیں کرنا، ہاں سوچنا بھی نہیں ہے. وہ پہلی بات تو ہے کہ وہ ہیں زندہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کہا بھی جائے کہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو میرے بھائی سوگ 3 دن جائز ہے، چوتھے دن سوگ حرام ہے. ان کو دنیا سے تشریف لے کر گئے ہوئے 1000 سال سے زیادہ ہو گئے. 4 ہجری کے اندر آپ کی ولادت ہے، تو آج 1400 کتنے ہجری ہو گئے. تو آج کوئی بندہ اگر سوگ منانے کے لیے کرتا تو جائز نہیں ہے. ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا. واقعہ بڑا طویل ہے، میں اختصار کے ساتھ پیش کروں گا، اور جو باتیں ہماری سمجھنے والی ہیں وہ سمجھنے والی باتیں بھی ضرور کروں گا. ولید بن عتبہ کو خط آتا ہے یزید کی طرف سے، اور خط کے اندر لکھا ہے کہ حسین ابن علی کو بلایا جائے، ان کو بلا کر کہا جائے یا تو بیعت کریں، اور دوسری بات یہ اگر بیعت نہیں کرتے تو ان کا سر کاٹ کر ہمارے پاس بھیج دیا جائے. ولید بن عتبہ محب اہل بیت تھا. اس نے آدھی رات کے وقت خط روانہ کر دیا. امام کی بارگاہ میں خط پہنچا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلتے ہیں. علی کا بیٹا اور گھبرا جائے ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. شیر خدا کے بیٹے ہیں آپ، خون رسول ہیں اور حق کے لیے بات کرنے والے ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلتے ہیں. مصاحبین کہنے لگے حضرت آدھی رات کا وقت ہے، آپ اکیلے نہ جائیے، حالات ٹھیک نہیں ہیں آپ جانتے ہیں. فرمایا کوئی بات نہیں، کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہو لیے. جب ولید بن عتبہ کے دربار کے اندر پہنچے تو آپ نے فرمایا سارے کھڑے ہو جاؤ یہیں پر، اندر کسی نے نہیں آنا، اندر علی کا بیٹا اکیلا ہی جائے گا. کہا کہ آپ کی بہن بھی موجود تھی، دیگر احباب بھی تھے. کہا حضرت ہم بھی ساتھ چلتے ہیں. فرمایا اندر اکیلا ہی جاؤں گا تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ حسین ڈر گیا ہے. سب کو ساتھ لے کر آیا. فرمایا باہر ہی کھڑے رہو، اگر کوئی ضرورت ہوئی تو آ جانا. آپ اکیلے اندر گئے. فرمایا بتاؤ ولید. اس نے خط جو لکھا تھا پڑھ کر سنا دیا. کہ حضرت یہ خط آیا آپ کی طرف، اور یزید یہ کہتا ہے کہ یا تو بیعت کر دیں. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا. تو امام گھبرائے نہیں، لڑکھڑائے نہیں. ہاں پھر جوشدار نعرے، بلبلہ انگیز خطابات ٹھنڈے نہیں ہو گئے. یہاں پر نعرے سارے لگاتے ہیں غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن حضور کی سیرت پر چلنے کے لیے تیار کوئی بھی نہیں ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کسی کی بات کیا کروں یار. میں خود کتنا شریعت پر چلتا ہوں، کتنا حضور کی تعلیمات پر چلتا ہوں. ہاں لوگ ہاتھ تو چومتے ہیں ہمارے شریعت کے نام پر، لیکن میرا ظاہر اور باطن ایک ہے. مجھے اس بات کی طرف خیال کرنا ہوگا. آپ میں سے ہر بندے کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم یہ نعرے ضرور لگاتے ہیں کہ حضور کے نام پر جان قربان کرنی پڑے تو ہم تیار ہیں. اور بھائی جان تو دور کی بات ہے، حضور کی شریعت پر چلنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو؟
جان لٹانا قبول ہے، نماز قبول نہیں ہے؟ حضور کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے سارے تیار ہیں، رمضان کے فرض روزے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میرے پاس ایک نوجوان آ گیا، رمضان کا مہینہ تھا، مسجد کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، تو میرے پاس بیٹھا ہی کھانے لگا، اور میری طبیعت تھوڑی سی سخت ہے، کئی لوگ کہتے بھی ہیں مجھے شریعت کے معاملے کے اندر مجھ سے چیز برداشت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا یار جوان آدمی ہے، خدا کے بندے کوئی حیا کرو۔ کہنے لگا حضرت بات ہے میں بیمار ہوں، اسی لیے میں نے روزہ نہیں رکھا۔ میں نے کہا اچھا کیا ہوا؟ تو ہاتھ دکھا کر نا مجھے انگلی دکھانے لگا، اس کے اوپر سنی پلاس لگا ہوا تھا۔ کہتا ہے حضرت یہ دیکھیں طبیعت خراب ہے۔ خدا کی قسم دل کرتا تھا کہ اس وقت ہم شرم سے زمین میں گڑ جائیں، ہمارا حال یہ ہے۔ لیکن امام حسین کا انداز کیا تھا؟ گھبرائے نہیں، لڑکھڑائے نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اس کی بیعت نہیں کرنی، فرمایا میرے جیسا بندہ یزید کی بیعت کر کیسے سکتا ہے؟ واپس پلٹنے لگے نا، مروان بن حکم پاس کھڑا تھا اس کا وزیر، کہنے لگا یار ابھی حسین کی بیعت لے لو، ابھی موقع ہے، بعد میں موقع نہیں ملنا، زبردستی بیعت لے لو۔ امام حسین کے کان میں اس کی آواز پڑ گئی، آپ واپس مڑے، اور آپ کے جو الفاظ تھے نا کمال تھے۔ فرمایا انا نحن نحی الوحی وما دین الرسالہ ویزید بن معاویہ رجل مولن بالفسق شارب الخمر قاتل النفس ومثلک لا یبایع۔ فرمایا تو یہ بات کرتا ہے میں یزید کی بیعت کروں؟ فرمایا تم جانتے نہیں ہم کون ہیں؟ ہمارے گھر کے اندر اللہ کا قرآن اترتا رہا ہے، اور ہمارے گھر جبریل بھی آتے ہیں تو پوچھ کر آتے ہیں، اجازت ملتی ہے تو آ جاتے ہیں، وگرنہ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اور فرمایا یزید ابن معاویہ فاسق آدمی ہے، اعلانیہ طور پر فسق کرتا ہے، شراب پیتا ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے، اور میرے جیسا بندہ یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کے تاریخی جملے تھے۔ آپ نے کوزے میں سمندر کو بند کر دیا، 4 کلمات کے اندر پوری بات بیان کر دی۔ فرمایا ہم تو وہ ہیں کہ جن کے گھر کا دروازہ ہی مسجد نبوی کے اندر کھلتا ہے، میں تو وہ ہوں خاندان نبوت کا چشم و چراغ جو محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود کے اندر کھیلتا رہا ہوں۔ ارے میں تو وہ ہوں جو محبوب کے کندھوں پر سوار ہوتا رہا ہوں۔ حضرت انس نے دیکھا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت کے اندر ہیں، امام حسین حضور کے مبارک پشت انور کے اوپر تشریف لے کر آ گئے۔ حضور کو پیار کتنا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے کو لمبا کر دیا، 72 تسبیحات پڑھی حضور نے، اتنا لمبا سجدہ کر دیا۔ تو حضرت انس دیکھ کر کہنے لگے واہ واہ کیا بات ہے، کتنی عظیم سواری مل گئی امام حسین کو۔ تو حضور نے نماز مکمل فرمائی، فرمایا انس خالی سواری کو نہ دیکھ، یہ بھی تو دیکھنا سوار کتنا اچھا ہے، کیسا پیار ہے محبوب کا یار۔ فرمایا خالی سواری کی طرف نہ دیکھو، سوار بھی تو دیکھو نا، حسین ہے۔ پھر حضور نے تاریخی جملے فرمائے، فرمایا من احبہما فقط احبنی ومن ابغضہما فقط ابغضنی۔ فرمایا لوگوں سب کو بتا دو، یہ پیغام دے دینا، جس نے حسن و حسین کے ساتھ پیار کیا اس نے زارا کے بابا کے ساتھ پیار کیا، جس نے حسن و حسین کے ساتھ بغض رکھا اس نے آمینہ کے لال کے ساتھ بغض رکھا۔ فرمایا جس نے حسین کے ساتھ پیار کیا ہے اس نے میرے ساتھ بھی پیار کیا ہے، اس نے رب کے ساتھ بھی پیار کیا ہے۔ مالک جو حسین کے ساتھ پیار کرے تو بھی اس کے ساتھ پیار فرما۔ حضور نے یہ تاریخی جملے اس وقت ارشاد فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا کہ آج تک پہلے کبھی نہیں آیا، اور اس نے آ کر مجھے بتایا حضور آپ کا جو یہ نواسہ ہے نا، جو آپ کو اپنی جان سے بڑھ کر پیارا ہے، کہ جس وقت مالی کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ حضور یا تو ابراہیم کو رکھ لیں یا امام حسین کو رکھ لیں، حضرت ابراہیم جو حضور کے مبارک بیٹے تھے، حضور آپ کو اختیار ہے دونوں میں سے ایک کو رکھ لیا جائے، تو حضور نے امام حسین کو چن لیا اس وقت۔ فرمایا مالک میں حسین سے بڑا پیار کرتا ہوں، ہاں اس کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ حضور اتنا پیار کرتے ہیں امام حسین سے۔ فرمایا آج میرے پاس فرشتہ آیا، اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا، لیکن آپ کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، میں کہتا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریخ رقم کر دی یار، کسی ایک دعا کے اندر بھی آپ مجھے نہیں یہ کلمات دکھا سکتے کہ حضور نے دعا کی وہ مالک اس آفت کو، اس بلا کو، اس آزمائش کو میرے بیٹے حسین سے ٹال دے۔ نہ ہی مولا علی نے آ کر حضور کی بارگاہ میں کہا، نہ حضرت فاطمہ نے کہا کہ حضور دعا کر دیں
اللہ میرے اس بیٹے کو اس آزمائش سے نجات عطا کر دے، نہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب بھی ہاتھ اٹھے حضور نے یہی دعا فرمائی، اللہم آت الحسین اجرا و صبرا، اے میرے کریم پروردگار میرا حسین میرا بڑا لاڈلا ہے، میں اس سے بڑا پیار کرتا ہوں، مالک حسین کو اجر بھی عطا فرما، حسین کو صبر بھی عطا فرما۔ حضور نے ہر مقام پر یہی دعا فرمائی ہے، کبھی یہ نہیں کہا کہ مالک اس امتحان کو ٹال دے۔ پھر امام حسین میں بھی اس دعا کا ایسا اثر دکھایا کہ کمال ہی کر دیا۔ وہ اقبال نے بھی کہا تھا یہ طاقت انسان کے جسم کی نہیں ہو سکتی یار، انسان جتنا بھی طاقتور ہو ایسا نہیں کر سکتا۔ 72 لاشیں اٹھائی ہیں آپ نے، 72 جانیں پیش کی ہیں، اللہ اکبر۔ اقبال نے کہا تھا نا، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، اور مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ کہا یہ طاقت جسم کی نہیں، یہ طاقت عشق کی ہے، اور وہ طاقت ایسی ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ کہا یہ طاقت حضور کے نام کی ہے، جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ کہا پھر وہاں پر ڈٹ جانا ہے، وہاں پر لڑکھڑانا نہیں ہے، لیکن سلام نہ پیش کریں حسین ابن علی کو کہ 3 دن لگاتار گزر گئے ہیں، ایک قطرہ آب بھی میسر نہیں ہے، لیکن زبان پر شکوہ نہیں ہے۔ آب کوثر کے مالک ہو کر زبان پر کوئی بھی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں ہے، زبان پر کوئی ایسے کلمات نہیں ہیں۔ آپ نے سارے مصائبین کو اکٹھا کیا، پہلے خندق کھودی گئی، اس کے اندر آگ لگائی تاکہ کوئی دشمن خدا کود کر نہ آ جائے۔ لوگ کہتے ہیں حسین کر کچھ نہیں سکتے تھے، میں نے کہا پھر پڑھو روایات۔ ایک شخص جس کا نام مالک بن عروہ ہے، وہ خندق کراس کر کے آ گیا اور کہنے لگا کہ معاذ اللہ حسین تو نے اس آگ سے پہلے یہاں پر پہلے ہی اپنے لیے آگ لگا لی ہے، جو خندق کے اندر آگ لگائی گئی تھی، معاذ اللہ کہنے لگا جہنم سے پہلے یہاں پر جہنم تیار کر لیا۔ تو آپ کی زبان سے کلمات بے ساختہ نکل گئے، فرمایا دشمن خدا مالک کائنات تجھے آگ میں جلا کر مارے گا۔ زبان سے کلمات نکلنے کی دیر تھی کہ اس کا گھوڑا اس کے ہاتھ سے نکلا، اس کے پاؤں کے اندر گھوڑے کی زین پھنس گئی اور گھوڑا گھسیٹتے ہوئے اس کو لے گیا، اس خندق کے اندر پھینک دیا۔ تم کہتے حسین کر کچھ نہیں سکتے تھے، صرف ایک کلمہ بولنے کی دیر تھی، دشمن خدا آگ کے اندر جل کر مر گیا۔ ایک دوسرا بندہ کہنے لگا حسین اب تو زبان تیری پیاسی ہے، تجھے پانی نہیں ملے گا۔ فرمایا اللہ یہ تیرے نبی کے نواسے کو کلمات کہہ رہا ہے، مالک اس کو بتا دے، آج اس کو پتہ چل جائے کہ نبی کا نواسا صرف تیری رضا کی وجہ سے راضی ہے، وگرنہ یہ جو چاہتا ہے یہ کر سکتا تھا۔ مالک آج اس کو نشان عبرت بنا دے، دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ نبی کے گستاخوں کا انجام کیا ہوتا ہے، حضور کے اہل بیت کے گستاخوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آپ کی زبان سے کلمات نکلنے کی دیر تھی، وہ بندہ اس کا گھوڑا بدکا، اس نے اس کو پورے اس میدان کے اندر چکر لگوائے، یہ بڑا زور سے ہانکنے لگا، پیاس لگ گئی، پانی پلایا، حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ اللہ اکبر، زیادہ سے زیادہ پانی لایا گیا، کہا یار اس کو پلاؤ، کسی طریقے سے حلق سے پانی نیچے اتار دو، لیکن بڑے بڑے طبیب بڑے بڑے حکیم آئے، پانی نہ اتر سکا، وہ تڑپ تڑپ کر پیاسا مر گیا۔ دنیا والوں کو پتہ چل گیا کہ حسین ابن علی کی شان تو یہ ہے۔ تو آپ چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے؟ میاں صاحب نے فرمایا تھا قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، قوت ہوندیاں اور زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی، سارے کربلا کا خلاصہ یہی ہے۔ فرمایا طاقت ہے، قوت ہے، چاہتے کر سکتے ہیں، لیکن رب کی رضا پر راضی ہو گئے تھے۔ امام حسین نے اپنے جوان بیٹے کو کندھے کے اوپر اٹھایا، لے کر آئے خیمے کے اندر۔ اب علی کا شیر خود جا رہا ہے، تنہا بچے اور ایک بیمار امام زین العابدین جن کی عمر 14 سال تھی اس وقت، بیمار تھے۔ فرمایا کہ تھے بیمار لیکن کھڑے ہو گئے۔ فرمایا ابا جی میں بھی جان قربان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، کہاں پہ نہیں، یہ نہیں کہا کہ جی میں تو بچ گیا، میں تو بیمار ہوں، میں کیوں جنگ کے لیے جاؤں؟ کہا نا ابا جی میں بھی اسی وجہ سے آیا ہوں۔ فرمایا بیٹا اگر تو بھی شہید ہو گیا تو بتا ان مستورات کو واپس کون لے کر جائے گا؟
تو ایسا کرنا کہ ان ساری گھر کی باعزت خواتین کو اسی طرح گھر واپس لے جانا۔ امام حسین حیدری کچھار سے شیر باہر آیا، آپ گھوڑے کے اوپر بیٹھے تو دشمن کے لشکر سے آواز آ رہی تھی، وہی جو حفیظ جلندری نے اپنے شعروں کے اندر کہا، جو اپنے کلمات کے اندر اس نے بیان کیا کہ وہ دور سے دیکھ کر کہہ رہے تھے یہ کون شاہ سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، لباس بھی پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، جس میں نازنین بھی چھدا ہوا کٹا ہوا، ہزاروں ظالموں کے سامنے ہے پھر بھی یہ ڈٹا ہوا، یہ کوئی دوسرا نہیں نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ دشمن کے لشکر کے اندر کھلبلی مچ گئی، آپ نے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، کہنے لگے یار یہ حسین کا بیٹا، یہ علی کا بیٹا ہے تو یہ ایسے نہیں ہمارے ہاتھ کے اندر آئے گا۔ چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا اور نبی کے اس ہم شکل کے اوپر، جس کو لوگ ہم شکل امام الانبیاء کہتے تھے، جس کو ساری کائنات علی کا بیٹا نبی کا نواسا کہتی ہے، آج اس کا آخری وقت آ گیا اپنے نانے کی عزت کے اوپر قربان ہونے کا، لیکن اس وقت بھی زبان پر شکوہ نہیں ہے، زبان پر کوئی شکایت نہیں ہے، ہر طرف سے تیروں نیزوں تلواروں کی بچھاڑ ہو جاتی ہے۔ آپ اٹھائیں کتابیں، جس وقت امام کے مبارک جسم سے آپ کے مبارک کرتے کو اتارا گیا تو 133 سوراخ نیزوں کے تھے، 134 زخم تلواروں کے تھے، لیکن اس وقت بھی امام کے زبان پر شکوہ نہیں تھا۔ ان تیروں اور تلواروں کے زخموں کو برداشت کر کے جب آخری وقت آیا، امام نے سر کو سجدے کے اندر رکھا، دنیا والوں کو بتا دیا کہ لوگوں جو حسین کی بات کرتے ہیں اگر بے نمازی ہو تو حسین کی بات نہ کرے، جس کا سر مالک کے سامنے جھک نہیں سکتا ہے اس کو حسین کا ذکر کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، حسین کی بات وہی کر سکتا ہے۔ جب سجدے کا وقت آ جائے، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اس کا سر سجدے کے اندر جھکا ہو، امام نے سر کو سجدے کے اندر جھکایا، آخری کلمات میرے امام کے یہی تھے، اللہم ردن بردائکا وصبرن علی بلائکا تسلیما لامرکا سبحان ربی الاعلی۔ کہا مالک تو نے دیکھا ہے کہ میں تیری رضا کے اوپر راضی ہو گیا ہوں، اللہم ردن بردائکا، مالک جو تیری رضا ہے حسین اس پر راضی ہے، میں نے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا، علی اکبر کو بھی قربان کر دیا، 71 لاشیں اٹھائی، مالک میں پھر بھی راضی ہو گیا ہوں، بس صبرن علی بلائکا، مالک جو تو نے آزمائش دی ہے میں نے اس پر صبر کر کے بھی دکھایا ہے، تسلیما لامرکا، مالک تیرا فیصلہ مجھے قبول ہے، میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا ہوں، مالک بتا میں 71 لاشیں اٹھا کر راضی ہو گیا، تو بھی تو بتانا تو بھی حسین پر راضی ہے یا راضی نہیں ہے؟ تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اور اوروں نے بھی سجدہ کیا پر تیرا عجب انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر امام شہید ہو جاتے ہیں، یزید کے دربار کے اندر جب پہنچے نا تو امام زین العابدین، یار خطابت تو اس گھر کی غلام ہے یار، چھوٹے چھوٹے سیدزادے بولتے ہیں کمال کر جاتے ہیں، اس گھر کو مالک نے ویسے ہی بڑا نوازا ہوا ہے، ان کی زبان کے اندر اثر ہی بڑا ہے، 14 سال عمر ہے امام زین العابدین کی، اور کھڑے ہیں جامع مسجد دمشق کے اندر، جامع مسجد دمشق کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ یار یہاں پر میں نے خطاب کرنا ہے، خطاب کی اجازت ملی تو آپ خطاب کرتے ہیں اور لوگوں کو اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں۔ قریب تھا کہ لوگ اٹھ کر یزید کا گریبان پکڑ لیں، یزید گھبرا گیا، مجمع زاروں قطار ہونے لگا، یزید نے جلدی سے مؤذن کو کہا مؤذن اٹھو اذان دو، مؤذن اذان دینے لگا، اللہ اکبر اللہ اکبر، امام زین العابدین نے جواب دیا، فرمایا بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کہنے لگا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، فرمایا اس کی گواہی ہم نے 71 لاشیں 72 لاشیں اٹھا کر دی ہے، اپنے خون پیش کر کے اس بات کی گواہی دی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مؤذن جب ان کلمات پر پہنچا نا اشہدو ان محمد رسول اللہ، تو آپ کھڑے ہو گئے، زار و قطار ہونے لگے، یزید کو جھنجھوڑ کر کہنے لگے یزید بتا
آج بھی اذان کے اندر میرے نانے کا نام ہے یا تیرے نانے کا نام ہے؟ کہ تو چاہتا تھا کہ ان کا نام مٹ جائے، ان کی بات ختم ہو جائے، لیکن آج بھی ممبروں کے اندر صدا میرے نانے کے نام کی ہے۔ یزید مر گیا، یزید مٹ گیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن حسین ابن علی آج بھی زندہ ہے، حسین کا نام آج بھی زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا، غرور ٹوٹ گیا، کچھ بھی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی حاصل جفا نہ ملا، سر حسین ملا ہے یزید کو، لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ کا سر مل گیا لیکن نیزے پر بھی سر بلند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر امام زین العابدین کو بھی قید کر دیا گیا۔ امام زہری ملنے کے لیے گئے، آپ نے دیکھا تو زار و قطار ہونے لگے، فرمایا کہ حضرت مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ فرمایا بیٹا روتے کیوں ہو؟ امام زہری کہنے لگے کہ حضرت بات یہ آپ نبی کے بیٹے ہیں، خون رسول ہیں، آپ کے ہاتھ میں بیڑیاں دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ سنیں جو لوگ کہتے ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ امام زین العابدین جلال کے اندر آ گئے، آپ نے جھٹکا دیا، زنجیریں ٹوٹ کر زمین پر گر گئی۔ فرمایا زہری تم کیا سمجھتے ہو ہم کچھ کر نہیں سکتے؟ فرمایا صرف رب کی تقسیم پر راضی ہیں، رب کی رضا پر راضی ہیں، وگرنہ کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ پھر یزید نے بڑے مظالم کیے، یہ اور بڑا وسیع موضوع ہے۔ اس نے مسجد نبوی کے اندر بھی گھوڑے بندھوائے، بڑی بے حرمتی کی۔ ایک صحابی کو وہاں پر نا تابعی ہیں، ان کو وہاں پر اس نے قید کر دیا، سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو وہاں پر جب قید کر دیا گیا، یہی 2 منٹ ہیں، گفتگو میری سمٹ گئی، حاصل کلام گفتگو کرنے لگا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو پتہ کوئی نہیں تھا امام حسین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، حضور تو معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، جن لوگوں نے یہ کلمات کہے ہیں ان کو جواب ہے یہ سنیں۔ وہ یزید نے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر ان کو بند کر دیا۔ اب یہ وہ بندے تھے کہ جب تک ان کو بتایا نہیں جاتا تھا نا حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا، ان کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ کافی دیر آپ وہاں پر رہے، کئی دنوں کے بعد واپس آئے تو لوگ کہنے کہ حضرت آپ کی تو نمازیں قضا ہو گئی ہوں گی، آپ کو بتانے والا تھا کوئی نہیں۔ فرمایا یار خدا کی عزت و جلال کی قسم میری ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ فرمایا حضرت آپ کو جب تک کوئی بتاتا نہیں تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا تو آپ نے نمازیں کیسے پڑھی؟ آپ کتابیں اٹھائیں، کمال کے کلمات۔ فرمایا اسمع الاذان والاقامت من قبر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا جس وقت یزیدیوں نے مجھے وہاں پر بند کر دیا کوئی بتانے والا نہیں تھا، جب اذان کا وقت آتا تھا محبوب کے روزے سے اذان کی آواز بھی آتی تھی، جب اقامت کا وقت ہوتا تھا محبوب کے روزہ انور سے اقامت کی آواز بھی آتی تھی، وہ نمازیں پڑھاتے رہے، ہم نمازیں ادا کرتے رہے۔ تو اپنی گفتگو کو یہیں پر آ کر سمیٹ رہا ہوں۔